دنیا بھر میں ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے جو پرابلمز کھڑی ہو رہی ہیں ان میں ایک بڑی پرابلم ہے پلاسٹک کا استعمال. پاکستان کے اندر پلاسٹک بیگز جو ہے وہ ماحول کو خراب کرنے میں ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے. گورنمنٹ ہر سیکٹر کے اوپر اب یہ پلان کر رہی ہے کہ اس کا مکمل خاتمہ کر دیا جائے. اس کے علاوہ پیٹرول اور ڈیزل کے نتیجے میں پیدا ہونے والی جو پولوشن ہے اس سے بھی لوگوں کی صحت کو بھی بہت زیادہ خطرہ ہے. اوسطاً 5 سے 10 سال عمر انسانوں کی کم ہو رہی ہے اور دنیا آہستہ آہستہ ایک جس کو کہتے ہیں پولوشن فری ورلڈ کی طرف جا رہی ہے. یورپ میں یہ ٹارگٹ ہے کہ 2035 تک ماحول کو بالکل صاف کر دیا جائے گا اور ایسے انڈسٹریز کو مطلب وہ ریولوٹ کر دیا جائے گا کہ وہاں پہ قطعاً کوئی آلودگی نہ ہو. اور اس کے علاوہ جو ٹرانسپورٹ ہے اس کو بھی مکمل طور پہ الیکٹرک کر دیا جائے گا. اس کے علاوہ بجلی جو ہم بناتے ہیں اس میں بھی جو فرنس آئل کا استعمال ہے اس کو کم سے کم کر دیا جائے گا. گورنمنٹ آف پاکستان نے 2030 کا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے. اگرچہ یہ اعلانیہ نہیں ہے لیکن ٹارگٹ یہی ہے کہ 2030 تک پاکستان میں آلودگی کا خاتمہ کیا جائے اور جو ٹرانسپورٹ ہے ایٹ لیسٹ انڈسٹری دوسرے مرحلے پر، پہلے مرحلے میں جو ٹرانسپورٹ ہے اس کو مکمل طور پہ فیول فری کیا جائے اور اسے الیکٹرک ٹرانسپورٹیشن میں تبدیل کر دیا جائے. اس کے لیے جو مختلف جو ٹرانسپورٹ مطلب مختلف نوعیت کی جو ٹرانسپورٹ ہے جیسے بسز، گاڑیاں، موٹر سائیکلز، وہ اب مارکیٹ میں زیادہ سے زیادہ جو ہے انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہیں جو الیکٹرک ہیں. اور پنجاب گورنمنٹ نے اگلے 2 برس کے اندر تمام کی تمام جو فیول سے چلنے والی ٹرانسپورٹ ہے اس کو ٹرانسفارم کرنا ہے یا تبدیل کر دینا ہے الیکٹرک وہیکلز سے. اس کے بعد الیکٹرک وہیکلز کے ساتھ ساتھ ہم وہ گاڑیاں بھی چلائیں گے یا وہ انڈسٹری میں بھی یوز کریں گے لیتھیم بیٹریز. ابھی جو مختلف جگہوں پہ یہ بیٹریز استعمال ہو رہی ہیں، موبائل کے اندر استعمال ہوتی ہیں. سولر سسٹم جو ہم اپنے گھروں کی چھتوں پہ لگاتے ہیں اس کی بیٹریز لیتھیم کی ہوتی ہیں. ٹرانسپورٹیشن میں بھی استعمال ہو رہی ہیں. گرین لینڈ یورپ کا سب سے بڑا جزیرہ ہے جس پہ امریکہ کی نظر ہے اور امریکہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ وہ واحد جگہ ہے یا وہ واحد راستہ ہے سمندری جو یورپ سے امریکہ تک جا سکتا ہے. تو ہمیں دفاعی طور پہ یا اس علاقے سے خطرہ ہے. لیکن در حقیقت گرین لینڈ میں دنیا میں سب سے بڑی مقدار میں لیتھیم پایا جاتا ہے جس پہ چین کی بھی نظر ہے اور چائنا جو ہے وہ اس کی پلاننگ بھی کر رہا ہے. تو امریکہ کو یہ ڈر ہے کہ چین یہ اگر گرین لینڈ پہ قبضہ کر لیتا ہے یا گرین لینڈ میں اس حد تک اس کا اثر و رسوخ بڑھ جاتا ہے تو وہ سارا لیتھیم وہاں سے نکال کے لے جائے گا. گرین لینڈ سے بھی زیادہ بڑی مقدار میں لیتھیم پاکستان کے گلگت بلتستان میں پایا جاتا ہے اور اس پہ چین اور پاکستان کام بھی کر رہے ہیں. اس کو نکالنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. آنے والی دنیا میں آنے والے 20 برس میں لیتھیم کی اہمیت بہت زیادہ بڑھنے جا رہی ہے، بہت زیادہ. اس وقت بھی ہے، ہر انڈسٹری میں موجود ہے، ایویشن انڈسٹری میں، جہاز رانی میں، موبائل کی انڈسٹری میں، ٹرانسپورٹ میں، ہر جگہ اس کی اہمیت اب بہت زیادہ ہے. آہستہ آہستہ دنیا فیول فری ہوگی تو لیتھیم ہی پہلے مرحلے میں اسے ریپلیس کرے گا. پاکستان کے پاس تیل کے ذخائر اتنے زیادہ نہیں ہیں، گیس بہت بڑی مقدار میں تھی، لیکن یہ جو ایک قدرتی نعمت ہے یہ موجود ہے اور بہت بڑی مقدار میں موجود ہے. عالمی یوم ماحولیات کے اوپر اس کو ڈسکس بھی کیا جا رہا ہے پاکستان بھر میں. ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ملک کے اندر جس حد تک ہو سکے حالات پولیٹیکلی سوشیو پولیٹیکل جو کنڈیشن ہے اس کو سٹیبل رکھیں. پولیٹیکل اکانومی جو ہے وہ آپ کی بہتر ہو اور وہ ایریاز جو کہ تھوڑے سے ولنریبل ہیں لیکن قدرتی ذخائر اور قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں ان ایریاز میں اپنا کام جاری رکھیں اور وہاں کے لوگوں کو آن بورڈ رکھیں تاکہ کل کو اگر وہ وسائل ہم استعمال کریں، وفاق استعمال کریں، پورے ملک میں ان کا استعمال ہو تو مقامی لوگوں میں احساس محرومی نہ ہو. بہرحال سچویشن کچھ اس نوعیت کی ہے کہ اگر یورپ 2035 کے اندر پولوشن فری ہوتا ہے، بالکل ان کا ماحول صاف ہو جاتا ہے، تو پاکستان کا ٹارگٹ 2030 کا ہے اور اس میں ہمارے پاس وسائل یورپ سے کم نہیں ہیں. اگر یورپ کے باقی ممالک میں بھی اور گرین لینڈ میں سب سے زیادہ مقدار میں لیتھیم پایا جاتا ہے تو پاکستان میں بھی گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور پنجاب، اپر پنجاب کے علاقوں میں اس کی بہت بڑی مقدار موجود ہے. تو آنے والا جو وقت ہے وہ پاکستان کو ایک مرتبہ پھر ایک ایسا چیز ہمارے یہاں دریافت ہو گئی ہے. پہلے دریافت ہوئی تھی پیٹرول اگرچہ کم تھا لیکن گیس ہمارے پاس بہت بڑی مقدار میں تھی جو ہم آج تک یوز کر رہے ہیں. سوئی نوردن
پھر سوئی سدن ہر جگہ گیس کے ذخائر دستیاب ہوئے، جس کی وجہ سے پاکستانی قوم کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ فیول ہماری جو انرجی نیڈس تھیں یا جو فیول کی ضروریات تھی وہ پوری ہوتی رہیں۔ آج وہ گیس کم ہوئی ہے، ہمیں LNG دنیا بھر سے لینی پڑ رہی ہے، قطر سے لیتے ہیں تو بجلی ہمارے یہاں بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے۔ پاکستانی لوگوں نے یہ چیز دیکھی نہیں تھی، پانی کی 78 برس میں یہاں قلت نہیں ہوئی کیونکہ پانی کا بے دریغ استعمال کیا گیا اور پانی موجود بھی تھا، بالخصوص پنجاب بلکہ ملتان تک۔ اس سے اوپر تھوڑی تھوڑی پرابلم رہی، ہر دور میں رہی، لیکن اور ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مطلب ایک ایسی نعمت یہاں دریافت ہوئی ہے یا جو ضرورت ہے جدید زمانے کی وہ یہاں موجود ہے، تو اس سے بھی ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور بدلتی ہوئی اس دنیا میں اپنا نہ صرف اپنی ذات کے لیے، اپنے ملک کے لیے اس ذخیرے کو استعمال کیا جا سکتا ہے، بلکہ بین الاقوامی طور پہ دنیا بھر میں تمام دنیا کو اس کی ضرورت ہے، اور پاکستان اس کو اس پوزیشن میں ہے کہ ایکسپورٹ بھی کر سکتا ہے۔